دنیا میں آ کے جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے، ان پر رونے کی بجائے، ان کا غم منانے کی بجائے، یا پھر جس طرح کہا جاتا ہے کہ نوحہ اور ماتم کرنے کی بجائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے کیسے کیسے برے طریقے سے لوگوں نے اپنے جسم کے اوپر وار کر کے اپنے آپ کو زخمی کر لیا، لہو لہان کر لیا، خون تاب کر لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اور ہمیں دکھ صرف اس بات کا ہے کہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ جس طرح فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، اسی طرح علماء کرام کی ذمہ داری ہے اسلام کے جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، ان کی حفاظت کرنا۔ تو چونکہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آج لوگ کن چکروں میں پڑ چکے ہیں اور کن سلسلوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر بیٹھے ہیں۔ اپنے آپ کو تعذیب دینا، اپنے آپ کو مبتلا عذاب کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا اور رونا، اپنے گریبان چاک کرنا۔ میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ وہ اسلام نہیں ہے جس پر آج سے 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے اہل بیت چلتے رہے، آل رسول چلتے رہے۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے، اور یہ وہ اسلام نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو۔ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ اسلام، اس کی تعلیمات تو ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ جو دنیا میں آ کے جا چکے ہیں وہ جا چکے ہیں، ان کے دنیا سے چلے جانے پر دکھ، افسوس، رنج و ملال اور غم و حزن کرنے کی بجائے اپنی فکر کرو کہ تمہارا کیا بنے گا۔ ہاں، تم زندہ دنیا کے اندر اس وقت موجود ہو، موت کی سختیاں ابھی تمہارے اوپر آنا باقی ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ جب انسان کی روح اس کے حلقوم حنجر حلق میں آ کر رک جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، تو پھر اس وقت گھر والے کہتے ہیں کہ جاؤ کسی طبیب کو بلا کے لاؤ، کسی دم درود جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا کر لاؤ، لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب کسی ڈاکٹر کی دوائی مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اب ساری دنیا مل کر بھی مجھے موت کی آغوش میں، موت کے منہ میں جانے سے نہیں بچا سکتی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ انسان کے جسم سے باوجود اس کے کہ جان نکل رہی ہوتی ہے، لیکن تکلیف اسے اتنی ہوتی ہے کہ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اور یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے زندہ لوگوں کو کہ مرنے والا جو موت کے منہ جا رہا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ ہائے ہائے نہیں کرتا، وگرنہ اگر کرے تو شاید کوئی اس کے قریب بھی آنا پسند نہ کرے، سارے مارے خوف کے اس سے دور بھاگ جائیں۔ لیکن وہ تو مکمل طور پہ خاموش ہو چکا ہوتا ہے، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، آنے جانے کی طاقتیں اس سے واپس لے لی جا چکی ہوتی ہیں، اور آنکھیں پترا چکی ہوتی ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا چکے ہوتے ہیں، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل چکی ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اب دنیا چھوڑ کے اللہ رب العالمین کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا، موت کی سختیوں کو محسوس کرتے ہوئے یوں محسوس کر رہا ہوں گویا کہ ربوہ کے بڑے بڑے پہاڑ میری گردن پر رکھ دیے گئے ہوں، گویا کہ میرا پیٹ کانٹوں سے بھر دیا گیا ہو، اور سانس لینے میں اتنی دقت، دشواری پیش آ رہی ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے گویا کہ میرا سانس سوئی کے چھوٹے سے سوراخ کے بیچ سے ہو کے آ رہا ہو، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا یقیناً آپ نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرنے والے کو کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اونگ رہا ہوتا ہے، دیکھا نہیں جاتا، بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کو کرنے کا، سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ یہ وقت آنا ہی آنا ہے۔ دنیا کی خوشی عارضی ہے اور دنیا کے دکھ اور غم بھی عارضی ہیں، اصل خوشی آخرت کی ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ دنیا کی زندگی کھیل کود تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ بلا شبہ آخرت کی زندگی وہ دائمی ہے، اسے بقا حاصل ہے، اور قیامت کے دن دو ہی گروہ ہوں گے، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا۔ فریق فی الجنت وفریق فی السعیر۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے بلند و بالا محلات میں عیش و عشرت کر رہا ہوگا، عیش و تنعم کی زندگی بسر کر رہا ہوگا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا
جو بدبختوں کا گروہ ہے، فساق و فجار کا گروہ ہے، کوافر فراعنہ طواغیت کا گروہ ہے، بغات کا گروہ ہے، جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی اور خوب کی۔ ان کو موقع دیے گئے توبہ کرنے کے، سنبھلنے کے، سدھرنے کے، اپنی اصلاح کرنے کے، لیکن انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی صفات پیدا فرمائے اور دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔